یووال نوح ہراری ایک اسرائیلی رائٹر ہیں۔ یروشلم ہیبریو یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ ان کی پہلی کتاب سیپینز اے بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ 2012 میں شائع ہوئی۔ دوسری کتاب ہومو ڈیوز اے بریف ہسٹری آف ٹمارو 2016 میں شائع ہوئی، جس کا مکمل ترجمہ اس چینل پر آزاد سیپینز پر اپلوڈ کیا گیا ہے۔ 18 اقساط پر مشتمل مکمل کتاب، جس کو آپ ویڈیو کے تھم نیل سے جو ٹاپکس بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق سن سکتے ہیں۔ اور تیسری کتاب 21 لیسنز فار دی 21st سینچری، جس کے مترجم ناصر فاروق صاحب ہیں۔ موضوعات کیپشنز کے ساتھ ملاحظہ کیجیے، جس کے بعد آپ کو ہارڈ یا PDF میں پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ کتاب 21ویں صدی کے 21 سبق مغرب میں کافی مقبول ہوئی ہے۔ یہ مستقبل کے امکانات اور خدشات پر چونکا دینے والی گفتگو ہے، کیونکہ پروفیسر صاحب نظریہ ارتقاء کے بھرپور مبلغ ہیں۔ وہ بائیونک انسان اور روبوٹک زندگی کو ارتقاء کی جدید ترین صورت سمجھتے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے خاص بات جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، جو خوفناک بھی ہیں اور معلومات افزا بھی ہیں۔ ہر نوجوان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ممکنہ مستقبل کا پیشگی سبق دیتی ہے۔ یہ سبق سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ اب ہم کتاب کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلے حصے کو زیر بحث لاتے ہیں۔ پہلا حصہ، دی ٹیکنالوجیکل چیلنج۔ ٹیکنالوجی کا چیلنج انسانوں کا اس لبرل کہانی پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، جس نے حالیہ دہائیوں میں عالمی سیاست پر حکمرانی کی ہے۔ یہی وہ وقت بھی ہے جب بائیو ٹیک اور انفو ٹیک کا اتصال سب سے بڑا چیلنج بن کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ اور پہلا باب، ڈس ایلیوژنمنٹ، حقیقت شناسی۔ دی اینڈ آف ہسٹری ہیز بین پوسٹ پونڈ۔ تاریخ کا اختتام ملتوی ہو گیا۔ حقائق، شماریات یا تسویہ کی نسبت انسان قصہ کہانیوں کے انداز میں زیادہ سوچتے ہیں۔ یہ آسان اور بہتر لگتا ہے۔ ہر شخص، گروہ اور قوم کی اپنی کہانیاں اور دیو مالائی داستانیں ہیں، مگر 20ویں صدی کے دوران عالمی اشرافیہ نے نیو یارک، لندن، برلن اور ماسکو میں بیٹھ کر 3 عالمی کہانیاں وضع کی، جس میں ماضی کی مکمل وضاحت کا دعویٰ کیا گیا اور پوری دنیا کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی۔ یہ کہانیاں ہیں فاشسٹ کہانی، کمیونسٹ کہانی اور لبرل کہانی۔ دوسری عالمی جنگ نے فاشسٹ کہانی کا خاتمہ کر دیا۔ پھر 40 کی دہائی کے اواخر سے 80 کی دہائی کے آخر تک دنیا لبرلزم اور کمیونزم کی 2 کہانیوں کا میدان جنگ بنی رہی۔ پھر کمیونسٹ کہانی بھی تمام ہوئی اور صرف لبرل کہانی واحد مقتدر قوت رہ گئی، جو عالمی اشرافیہ کی نظر میں ماضی کی رہنما اور مستقبل کی اٹل قوت خیال کی گئی۔ لبرل کہانی میں آزادی کی قدر اور طاقت کی بھرپور توانائی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ انسانوں نے ہزاروں سال ظالم حکمرانوں کے جبر تلے زندگی بسر کی، جہاں برائے نام سیاسی حقوق، معاشی مواقع اور شخصی آزادی تھی، جہاں فرد، فکر اور سامان ضرورت کی نقل و حرکت پر کڑی پابندیاں آئی تھیں، مگر پھر لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑے اور یوں قدم بقدم آزادی حاصل کی۔ ظالم آمریتوں کی جگہ جمہوریتوں نے سنبھال لی، فرد معاشی پابندیوں سے آزاد ہوا، لوگوں نے متعصب پادریوں اور تنگ نظر روایتوں کے بجائے اپنے دماغوں سے سوچنا شروع کیا اور اپنے دلوں کی ماننے لگے۔ سڑکوں، پلوں اور ہوائی اڈوں نے فصیلوں، کھندقوں اور خاردار باڑوں کی جگہ لے لی۔ لبرل کہانی نے یہ تسلیم کیا کہ دنیا میں سب کچھ اچھا نہیں ہے اور یہ سب کچھ اچھا کرنا ہے، ابھی بہت سی رکاوٹیں طے کرنی ہیں۔ ہمیں انسانی حقوق کی حفاظت کرنی ہے، منڈیاں آزاد کروانی ہیں۔ جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما جیسے رہنما تھوڑے بہت فرق سے دنیا کو یقین دلاتے رہے کہ لبرل سیاسی اور معاشی نظام کو فروغ دینا ہے، عالمگیر بنانا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا میں امن اور ترقی کا بول بالا ہو۔ 1990 اور 2000 کی دہائی میں یہ کہانی عالمی منترا بن چکی تھی۔ برازیل اور بھارت تک بہت سی حکومتوں نے لبرل کہانی کا یہ نسخہ اپنایا اور تاریخ کی اس پیش رفت کا حصہ بننا چاہا۔ جو ایسا کرنے میں ناکام ہوئے، انہیں گزرے ہوئے وقتوں کی بوسیدہ ہڈیاں سمجھا گیا۔ 1997 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے چین کو اس بات پر لتاڑا کہ وہ لبرل سیاسی اقدار کیوں نہیں اختیار کرتا۔ وہ چین تاریخ کے غلط رخ پر کھڑا ہے۔ تاہم سن 2008 کے مالی بحران نے دنیا بھر کے لوگوں میں لبرل کہانی کو مشکوک بنا دیا۔ امیگریشن پر پابندیاں لگنے لگیں، تجارتی معاہدے بڑھنے لگے، جمہوری حکومتیں عدالتی نظام کی آزادی پر اثر انداز ہونے لگیں، ذرائع ابلاغ کی آزادی خواب و خیال ہونے لگی، ہر قسم کی بغاوت غداری قرار دی جانے لگی۔
روس اور ترکی کے طاقتور حکمرانوں نے لبرل جمہوریتوں کے ایسے تجربے کیے جو واضح طور پر آمریتیں تھیں۔ آج ایسے چند ہی لوگ ہوں گے جو کہہ سکیں کہ چین تاریخ کے غلط رخ پر کھڑا ہے۔ برطانیہ میں بریگزٹ ووٹ سال 2016 کا اہم واقعہ ہے۔ یہی وہ سال ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو امریکہ میں عروج حاصل ہوا۔ یہ دونوں واقعات ایسے تھے جنہوں نے لبرل کہانی کو مغربی یورپ اور امریکہ میں مزید کمزور کر دیا، جبکہ چند ہی سال قبل یہی یورپ اور امریکہ گن پوائنٹ پر لیبیا اور عراق میں لبرلزم نافذ کروا رہے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کنٹکی اور یارکشائر کے لوگ لبرل ویژن کو یکساں طور پر ناگوار اور ناقابل حصول سمجھتے ہیں۔ کچھ نے قدیم روایتی دنیا میں پناہ لی، کچھ نسلی اور قومی وابستگیوں سے چمٹ گئے، جبکہ دیگر نے یہ باور کیا کہ لبرلزم اور عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن محض اکثریت پر اقلیتی اشرافیہ کی حکمرانی کا عنوان ہے۔ یوں اچانک دنیا کی کوئی کہانی باقی نہ رہی۔ یہ صورتحال تھی جو بہت ہولناک تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالکل اسی طرح جب سوویت یونین کے اشرافیہ اور لبرل دنیا کے دانشورانہ سمجھ پائے تھے کہ تاریخ کس طرح سوچے سمجھے راستے سے انحراف کر گئی، اسے تاریخ کی ناکامی سمجھا گیا اور سب جیسے آرمیگاڈون کی جانب دھکیلے جانے لگے۔ فرام کلنگ موسکیٹوز ٹو کلنگ تھاٹس، مچھر مارنے سے خیالات کچلنے تک، لبرل سیاسی نظام صنعتی دور میں وضع کیا گیا تھا تاکہ سٹیم انجن، آئل ریفائنریز اور ٹی وی سیٹ کی دنیا کا انتظام کیا جائے۔ تم آج یہ لبرل سیاسی نظام انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی میں آنے والے انقلابات نہیں سمجھ سکا ہے۔ سیاستدان اور ووٹرز جو مشکل ہی سے نئی ٹیکنالوجیز کی کوئی سمجھ رکھتے ہیں، وہ کیسے ان کی حیرت انگیز قوتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 90 کی دہائی سے انٹرنیٹ نے دنیا بدل کر رکھ دی ہے، اور یہ انقلاب سیاستدان نہیں بلکہ انجینئرز نے برپا کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی انٹرنیٹ کے حق میں کوئی ووٹ دیا ہے؟ جمہوری نظام اب یہ سمجھنے کی صحیح کر رہا ہے کہ کس چیز نے اسے دھچکا پہنچایا ہے، اور اب تک مشکل ہی سے اس نے مزید دھچکوں سے نمٹنے کی کوئی تیاری کی ہے، جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بلاک چین کا انقلاب وغیرہ۔ پہلے ہی کمپیوٹر مالیاتی نظام کو اتنا پیچیدہ بنا چکے ہیں کہ جسے کم ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہتری آ رہی ہے، انسان کی مالی اور اقتصادی معاملات میں سوجھ بوجھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ سوچئے، پھر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیاسی نظام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا؟ کیا آپ ایسی حکومت کا تصور کر سکتے ہیں جو ٹیکس اصلاحات اور بجٹ کی منظوری کے لیے مؤدبانہ انداز میں الگوریدم کی منظوری کی منتظر ہو، اور جب بلاک چین انفو ٹیکنالوجی کے جوڑ نیٹ ورک کی صورت میں سارا مالیاتی نظام ہی بدل کر رکھ دیں؟ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انفو ٹیک اور بائیو ٹیک کا جڑواں انقلاب معاشیات اور معاشروں کو از سر نو منظم اور تعمیر کریں، یہاں تک کہ ہمارے جسموں اور دماغوں کو بھی۔ ماضی میں انسانوں نے خارجی دنیا پر حکمرانی کی ہے، لیکن داخلی دنیا پر بہت ہی کم کنٹرول رہا ہے۔ اگر مچھر نیند میں تنگ کریں تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے مارنا ہے، مگر کوئی فکر یا خیال نیند اڑا دے تو ہم میں سے اکثر نہیں جانتے کہ کیسے اس خیال کو کچلا جائے۔ بائیو ٹیک اور انفو ٹیک انقلابات خارجی دنیا کے ساتھ ساتھ داخلی دنیا پر بھی قابو پا سکے گا۔ ہم انسانی زندگی کو انجینئر اور مینوفیکچر کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ہم جان سکیں گے کہ کس طرح دماغ کو ڈیزائن کرنا ہے، زندگی کی مدت بڑھانی ہے، اور فکر و پریشانی کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ان تجربات کے کیا نتائج ہوں گے۔ ہم آلات کی ایجادات میں بہتر مگر استعمال میں غیر دانش مند رہے ہیں، مگر انجینئرز اور سائنسدان انفو ٹیک اور بائیو ٹیک میں جو انقلاب لائے ہیں وہ نہ صرف خارجی دنیا پر قابو پا سکے گا بلکہ انسانوں کی داخلی دنیا میں بدل کر رکھ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت سال 2018 سے خود کو عالمی معاشرتی نظام سے لاتعلق ہوتا محسوس کر رہی ہے۔ لبرل کہانی عام لوگوں کی کہانی تھی۔ یہ سائبورگز اور الگوریدم نیٹ ورکس کی دنیا میں کس طرح چل سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کی اکثریت لاتعلقی کے بحران میں گھرتی جا رہی ہے۔ شاید 21ویں صدی میں اشرافیہ کے معاشی استحصال کے خلاف بغاوتوں کے بجائے ایسی اشرافیہ کے خلاف بغاوتیں ہوں جنہیں لوگوں کی ضرورت ہی نہ رہے، جو ان سے بے پرواہ ہو چکی ہوں۔ دی لبرل فینکس۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ لبرل کہانی پر اعتماد کا بحران آیا ہو۔ جب سے اس کہانی نے عالمی اثر و رسوخ حاصل کیا، یعنی
19ویں صدی کے دوسرے نصف سے یہ ہمیشہ سے ہی بحرانوں کی زد میں رہی۔ لبرلائزیشن اور عالمگیریت کا پہلا دور پہلی عالمی جنگ کے کشت و خون پر ہی تمام ہو گیا تھا۔ عالمی طاقتیں لبرل اقدار کے بجائے استعماری پالیسیوں پر عمل پیرا رہیں۔ سب زیادہ سے زیادہ دنیا پر قبضہ کی دوڑ میں لگ گئے۔ انسانوں نے بدترین قتل و غارت کا مشاہدہ کیا۔ استعماریت کی ہولناک قیمت چکانی پڑی۔ پھر ہٹلر کا عہد آیا اور فاشزم ناقابل شکست لگنے لگا۔ اس مرحلے پر کامیابی بھی محض اگلے محاذ پر لے گئی۔ 50 سے 70 کی دہائیوں تک چی گویرا جدوجہد کا زمانہ تھا۔ مستقبل کمیونزم کا لگ رہا تھا، مگر پھر بالآخر کمیونزم زمین بوس ہو گیا۔ لبرل سرمایہ دارانہ نظام نے استعماریت، فیشزم اور کمیونزم کو شکست دی۔ 1990 تک مغربی مفکرین اور سیاستدان تاریخ کی اس مبینہ تکمیل پر رطب اللسان تھے۔ بڑے اعتماد سے کہا جا رہا تھا کہ ماضی کے سارے سیاسی اور معاشی سوالوں کے جواب حاصل کر لیے گئے ہیں۔ سرمایہ دارانہ لبرل جمہوریت نے انسانوں کی ساری ضرورتیں پوری کر دی ہیں۔ تمام حقوق ادا کر دیے گئے، تمام سرحدیں کھول دی گئیں، تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئیں اور بنی نوع انسان کو آزاد عالمی برادری میں ڈھال دیا گیا ہے۔ مگر تاریخ ختم نہیں ہوئی۔ ٹرمپ موومنٹ آ گیا۔ اس بار لبرلزم کا سامنا کسی نظریہ یا کلیہ سے نہیں تھا۔ اس بار یہ بحران تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ لبرلزم بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو کسی لبرلائزیشن اور عالمگیریت کی پیشکش نہیں کی، بلکہ اس نے پیغام دیا کہ دنیا کو کوئی عالمگیر ویژن دینا امریکہ کا کام نہیں۔ بالکل اسی طرح بریگزٹرز کے سامنے یورپ کے مستقبل کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہیں ووٹ دینے والوں کی اکثریت کا عالمگیریت پر سے ایمان اٹھ چکا ہے، بلکہ وہ اس بات کے حامی ہو چکے ہیں کہ سرحدوں پر دیواریں اٹھا دی جائیں تاکہ غیر ملکیوں کا داخلہ روکا جا سکے۔ چین، روس، اسلامی خلافت اور دیگر نظریات بھی بادی نظر میں عالمگیریت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اب ہم سوائے اس کے کہ کچھ نہیں کر سکتے کہ دنیا کی نئی کہانی تخلیق کریں، بالکل اسی طرح جیسے صنعتی انقلاب نے 20ویں صدی کے لیے نت نئی صنعت و حرفت متعارف کروائی تھی۔ چنانچہ ہمارے سامنے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی ہیں جو نئے ویژن تشکیل دے رہی ہیں۔ آئندہ چند دہائیاں شاید نئے سیاسی اور معاشرتی نمونے سامنے لائیں۔ کیا اس صورت میں بھی لبرلزم خود کو از سر نو قابل استعمال بنا سکے گا، جیسا کہ اس نے 1920 اور 1930 کے بعد کیا تھا؟ کیا پہلے سے زیادہ پرکشش ہو سکتا ہے؟ کیا روایتی مذاہب اور قوم پرستی ان سوالوں کے جواب مہیا کر سکے گی جو لبرلزم سے حل نہ ہو سکیں گے؟ اور کیا یہ قدیم علم و دانش کے سہارے کوئی نیا تصور جہاں پیش کر سکیں گے، یا پھر وقت آ گیا ہے کہ ماضی سے یکسر تعلق توڑ دیا جائے اور بالکل نئی کہانی لکھی جائے جو نہ صرف پرانے خداؤں اور اقوام پرستی سے ماورا ہوں بلکہ آزادی اور برابری کی جدید اقدار سے بعید تر بھی ہوں؟ اس وقت بنی نوع انسان ان میں سے کسی بھی سوال کے جواب پر اتفاق رائے سے محروم ہے۔ پھر اگلی کہانی کیا ہوگی؟ سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ خوف اور بے یقینی کی حالت سے نکلا جائے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی کا جڑواں انقلاب ابتدائی مرحلے میں ہے، اور یہ بھی فی الحال متنازع فی ہے کہ لبرلزم کے موجودہ بحران میں اس کا کتنا کردار ہے۔ آج بھی برمنگھم، استنبول، ممبئی اور سینٹ پیٹرز برگ میں اکثر لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے انسانی زندگیوں پر گہرے اثرات سے واقف نہیں ہیں۔ یہ بھی یقینی ہے کہ آئندہ چند دہائیوں میں ٹیکنالوجیکل انقلابات ظاہر ہو جائیں گے اور بنی نوع انسان کے لیے اب تک کی سب سے بڑی آزمائش لائیں گے۔ اب انسانوں میں وہی کہانی چل سکے گی جو انفوٹیک اور بائیوٹیک کا مقابلہ کرنے کی اہل ہوگی۔ اگر لبرلزم، قوم پرستی، اسلام یا کوئی بھی نیا عقیدہ یا نظریہ 2050 کی نئی دنیا تشکیل دینا چاہے گا تو اس کے لیے نہ صرف یہ ضروری ہوگا کہ مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا الگورتھم اور بائیو انجینئرنگ کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، بلکہ انہیں ایک بامعنی بیانیے میں بھی ڈال سکے۔ درپیش ٹیکنالوجیکل چیلنج کی نوعیت سمجھنے کے لیے شاید بہترین آغاز روزگار کی منڈی ہوگا، کیونکہ ٹیکنالوجیکل انقلاب شاید اربوں انسانوں کو بے روزگار کر دے گا اور ایک بہت بڑا بیکار طبقہ وجود میں لے آئے گا، اور بہت بڑے سیاسی اور معاشرتی اور سماجی بحران کا سبب ہوگا جس سے نپٹنے کے لیے اس وقت کوئی نیا نظریہ تیار نہیں۔ اس وقت ٹیکنالوجی اور نظریہ کی یہ بات عجیب اور موجودہ حالات کے سیاق و سباق سے باہر محسوس ہو، مگر در حقیقت اس وقت درپیش خدشہ ممکنہ بے روزگاری کا ہے جس سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہ ہوگا۔ دوسرا باب، ورک، روزگار۔ When you grow,
یو مائٹ ناٹ ہیو اے جاب. تم جب جوان ہوگے تمہیں شاید نوکری نہ ملے. ہم نہیں جانتے کہ روزگار کی منڈی 2050 تک کیا صورت اختیار کرے. اس بات پر عمومی اتفاق رائے ہے کہ نئی زمانے سے یوگا سکھانے تک مشینیں اور روبوٹکس خدمات تقریباً ہر کام کی نوعیت اور زاویہ بدل دیں گی. تاہم اس تبدیلی کی نوعیت اور وسعت پر مختلف تصورات متصادم ہیں. کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ 1 یا 2 دہائیوں میں اربوں انسان معاشی طور پر بیکار ہو جائیں گے، جبکہ دیگر سمجھتے ہیں کہ آٹو مشین روزگار کے نئے ذرائع پیدا کرتا رہے گا اور سب کی ترقی کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیا جائے گا. کیا ہم واقعی ایک خوفناک تبدیلی کے قریب پہنچ چکے ہیں یا پھر محض بے بنیاد ہوائی باتوں کی زد میں ہیں؟ کچھ بھی کہنا مشکل ہے. آٹو مشین کے سبب بڑے پیمانے پر بے روزگاری کے خدشات 19ویں صدی میں بھی تھے، مگر وہ کبھی حقیقت میں نہ ڈھل سکے. جب سے صنعتی عہد شروع ہوا، ہر وہ روزگار جو مشین نے چھینا، اس کی جگہ نیا روزگار پیدا کر دیا گیا. معیار زندگی ڈرامائی رفتار سے بہتر ہوا، مگر اس بار صورتحال برعکس ہے اور ایسا سمجھنے کی کافی معقول وجوہات ہیں. اس بار مشین در حقیقت گیم چینجر بننے جا رہی ہے. انسانوں میں 2 طرح کی قابلیتیں ہیں، ایک جسمانی اور دوسری عقلی اور ادراکی. ماضی میں مشینیں انسانوں سے جسمانی مہارتوں میں مقابلہ کرتی رہی ہیں، مگر انسانوں کی ذہانت اور منصوبے بندی سے اسے ہمیشہ بہت آگے خاص مقام رکھا ہے. جب زرعی اور صنعتی روزگار مشینوں نے چھین لیے تو انسانوں نے وہ سارے کام سنبھال لیے جس میں دماغی صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں. مگر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کا نیا نظام انسانوں کو ان سب کاموں سے نکال باہر کرے گا جن میں دماغ استعمال ہوتا ہے. جسمانی و دماغی، ہم ان 2 انسانی صلاحیتوں کے سوا کسی تیسری انسانی خاصیت سے واقف نہیں جو اسے انفوٹیک انقلاب سے محفوظ و مامون بنا سکے. یہ سمجھنا انتہائی اہم ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انقلاب صرف کمپیوٹرز کی کارکردگی یا تیز رفتاری سے متعلق نہیں ہے. یہ علوم حیاتیات اور علوم سماجیات میں فیصلہ کن تبدیلیاں لانے کی توانائی سے بھی بھرپور ہوگا. جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بائیو کیمسٹری کا میکانزم انسانی جذبات، خواہشات اور پسند ناپسند کو کس طرح تقویت دیتا ہے، بالکل اسی طرح کمپیوٹرز بھی انسانی رویوں کا تجزیہ، انسانی فیصلوں کی پیش بینی اور انسانی ڈرائیورز، بینکرز اور قانوندان کی جگہ سنبھال سکتے ہیں. آخری چند دہائیوں میں نیورو سائنس اور معاشی رویوں کے علوم میں تحقیق سے یہ سامنے آیا ہے کہ سائنسدان بہت حد تک انسانی فیصلوں کو جاننے کے قابل ہو چکے ہیں. یہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ خوراک سے لے کر باہمی تعلق تک ہماری ہر خواہش کا تعلق کسی پراسرار آزاد ارادے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اربوں نیورونز کا وہ حساب و شمار ہے جو امکانات مد نظر رکھ کر لمحے بھر میں فیصلہ کرتا ہے. انسانی بصیرت و وجدان کی شیخی دراصل صورت یا نمونے کی شناخت ہے. مائی ڈرائیورز، بینکار اور قانوندان کسی جادوئی سمجھ کے سبب ٹریفک، سرمایہ کاری اور بحث و دلائل ممکن نہیں بناتے، بلکہ متواتر پیش آنے والی صورتوں عادتوں کی شناخت کے ذریعے لاپرواہ رائے گیروں، ناتجربہ کار رزخواؤں اور بددیانت عیار آدمی سے بچتے ہیں. یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ انسانی دماغ کے بائیو کیمیکل الگوریدم بے عیب نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ مائی ڈرائیورز، سرمایہ کار اور قانوندان بھی امکانہ غلطیاں کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی دماغ کو بھی پچھاڑ سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسانی روح سے مسابقت کی کوئی ضرورت ہوگی تو یہ ناممکن لگتا ہے، اور اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو واقعی انسانی نیورون سسٹم سے مقابلہ کرنا پڑ گیا تو اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی. بالخصوص یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے بہت سارے ایسے کام سنبھال لیں گے جن میں جھوٹ، فریب کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی کیفیات اور رویوں کا بہتر تجزیہ کر سکیں گے. یہ بہترین ڈرائیور، بہترین سرمایہ کار اور بہترین قانوندان بن سکیں گے. کون سا بچہ کب اچانک سڑک پر آ سکتا ہے، اور کیا یہ سوٹڈ بوٹی شخص میرا پیسہ لے کر بھاگ تو نہیں جائے گا، اور کیا یہ وکیل محض دھمکیاں دے رہا ہے یا واقعی کچھ کر گزرے گا. اور اگر یہ جذبات اور رویے محض بائیو کیمسٹری الگوریدم کا نتیجہ ہیں تو پھر انہیں سمجھنے میں کمپیوٹر کیوں انسانوں سے پیچھے رہ سکتے ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چہروں کے تاثرات تک پڑھ سکیں گے، آواز کا اتار چڑھاؤ محسوس کر سکیں گے، ہاتھوں پیروں کی حرکات سے اندازہ لگا سکیں گے کہ سامنے والا کیسا ہے. مستقبل کی نوکریوں کو صرف انفوٹیک سے ہی خطرہ نہیں ہے، بلکہ بائیو ٹیک بھی بہت بڑی تبدیلیاں لا رہا ہے.
دماغ کے سائنسدان ایسی چیزوں پر کام کر رہے ہیں جو 2050 تک ماہرین نفسیات اور محافظوں کی جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تقرری ممکن بنا دیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں صرف انسانی خوبیاں ہی نہیں ہیں بلکہ غیر انسانی صلاحیتیں بھی حیرت انگیز ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین رابطہ اور دوسری اپڈیٹنگ کی اہلیت ہے۔ کروڑوں انسانوں کی جگہ سنبھالنے کے لیے کروڑوں روبوٹس یا کمپیوٹر کی ضرورت نہیں، یہ ایک جدید نیٹ ورک کے ذریعے بہت سا کچھ سنبھال سکیں گے۔ مثال کے طور پر انسانی ڈرائیورز عموماً ٹریفک قوانین سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوتے، حادثات کے خدشات ہمیشہ رہتے ہیں، جبکہ بام ربط و ضبط کا نظام آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود کار گاڑیوں کو حادثات سے بہت زیادہ محفوظ رکھ سکے گا۔ اسی طرح جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کوئی نئی بیماری یا دوا کا علم ہوگا تو تمام انسان ڈاکٹرز کو اس بارے میں اپڈیٹ رکھنا ناممکن ہوگا، جبکہ اس کے برعکس اگر دنیا میں 10 ارب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈاکٹرز بھی ہوں تو فوراً سب ہی اس بیماری اور دوا سے واقف ہو جائیں گے۔ اس سے انسانی معاشرے کو صحت عامہ سے بے حد فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، انتہائی سستا علاج آسان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کے شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خدمات انسانوں کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ بہت فعال اور غلطیوں سے پاک ہوگی۔ انسانوں کا روزگار بچانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور صحت عامہ کے شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا راستہ روکنا پاگل پن ہوگا، کیونکہ ہمیں انسانوں کو محفوظ بنانا ہے، روزگار کو نہیں۔ فارغ ڈاکٹرز اور ڈرائیورز کوئی اور کام بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دی موزارٹ ان دی مشین، مشینی معاذرت۔ فوری طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس تمام صنعتوں کو یکسر ختم نہیں کر رہے۔ روزمرہ کی وہ سرگرمیاں جن میں اسپیشلائزیشن درکار ہوتی ہے فی الحال وہی آٹومیشن پر جائیں گی، تاہم وہاں انسانوں سے مشینوں میں تبدیلی کافی دشوار ہوگی، جہاں کام کی ایسی مختلف نوعیتیں پیش آئیں گی جن کا تعلق غیر معین صورتحال اور فیصلہ سازی سے ہوگا۔ مثال کے طور پر شعبہ حادثات کو لیجیے۔ زیادہ تر ڈاکٹرز معمول کی معلومات پر ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، میڈیکل ڈیٹا جمع کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور علاج تجویز کرتے ہیں، جبکہ نرسز کا کام حساس ہوتا ہے، انہیں احتیاط سے تکلیف دہ انجیکشن لگانے ہوتے ہیں، مریض کی نفسیاتی اور اخلاقی مدد بھی کرنی ہوتی ہے اور غصیلے مریض پر قابو بھی پانا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ اسمارٹ فون پر خاندانی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈاکٹر کا استعمال روبوٹک نرسز سے دہائیوں پہلے شروع ہو جائے۔ انسانوں کی دیکھ بھال کا کام غالباً طویل عرصہ انسانوں ہی کے ذمہ رہے گا، غالباً یہ انسانوں کی مزدور منڈی میں سب سے زیادہ فروغ پانے والا شعبہ قرار پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی سرگرمیوں والے کام بھی فوری طور پر آٹومیشن پر نہ لائے جا سکیں۔ ہمیں انسانوں سے موسیقی خریدنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ ہم آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، مگر موسیقار، گلوکار اور فنکار اب بھی گوشت پوش کے انسان ہی ہیں، ہمیں ان کی تخلیقی صلاحیتیں درکار ہوں گی۔ اس سب کے باوجود کوئی بھی روزگار مکمل طور پر آٹومیشن سے محفوظ نہیں رہے گا، یہاں تک کہ فنکار بھی نوٹس پر چلے جائیں گے۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ موسیقی انسانی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، مگر اس صورت میں کیا ہوگا جب خارجی الگوریدم انسانی جذبات سمجھنے لگیں گے اور انہیں شیکسپیئر اور فریڈا کائلو سے بہتر انداز میں پیش کریں گے؟ بہرحال جذبات اب کوئی پراسرار شے نہیں رہے، یہ محض بائیو کیمیکل عمل ہے۔ بہت جلد مشینی الگوریدم سینسر کے ذریعے ہمارے جسم کے بائیو میٹرک تجزیہ کریں گے، پسند ناپسند اور موڈ کا پتہ لگا لیں گے اور اس کے مطابق مطلوبہ موسیقی سنوا دیں گے، پسند کا گیت اور سر تک الگ نکال کر مہیا کر دیں گے۔ نیو جابز، نئی نوکریاں۔ شعبہ صحت اور انٹرٹینمنٹ میں روزگار کی کمی کو جزوی طور پر نئی نوکریوں سے حل کیا جائے گا۔ جنرل میڈیکل پریکٹیشنرز جو عموماً مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جگہ سنبھال سکیں۔ انسانی ڈاکٹرز، لیب اسسٹنٹ وغیرہ تحقیق اور نئی دواؤں کی تیاری سے کافی آمدن پیدا کر سکیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک اور طریقے پر انسانی نوکریوں کا انتظام کر سکے، وہ یہ کہ انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مسابقت کے بجائے ان کی خدمات پر مامور ہو جائیں، ان کے معاون بن جائیں۔ مثال کے طور پر ڈرون کی ایجاد نے انسانی پائلٹس کی نوکریاں ختم کیں، مگر ساتھ ہی مینٹیننس، ریموٹ کنٹرول، ڈیٹا کا تجزیہ اور سائبر سیکورٹی جیسے شعبوں میں نئی اسامیاں پیدا کر دیں۔ امریکی فوج میں ایک ڈرون کنٹرول کرنے کے لیے 30 آپریٹرز کام کرتے ہیں اور جائزہ و نتائج کے لیے 80 افراد مامور ہوتے ہیں۔ اگر صورتحال اسی طرح رہی تو 2050 تک جاب مارکیٹ میں انسانوں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے درمیان مقابلہ کی فضا شاید پیدا نہ ہو۔
بلکہ تعاون و اشتراک ہو۔ پولیس اور بینکاری کے شعبوں میں تعاون صرف انسانوں اور صرف کمپیوٹرز دونوں کو مات دے سکتا ہے۔ تاہم ان سب نوکریوں کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش رہے گا، وہ ہے انتہائی مہارت کا۔ روزگار کا حصول شاید پھر بھی اتنا مشکل نہ ہو جتنا دشوار انسانوں کو از سر نو تربیت دینا ہوگا۔ ماضی میں بھی آٹومیشن کی کئی لہریں آئیں، مگر ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں منتقل ہونا چندہ دشوار نہ تھا۔ مگر 2050 میں ایک کیشیئر یا ٹیکسٹائل ورکر، کینسر ریسرچر، ڈرون آپریٹر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بینکنگ ٹیم کا حصہ نہیں بن سکے گا۔ اس کے لیے غیر معمولی مہارت درکار ہوگی۔ اس طرح انسانوں کے لیے بہت سی نوکریوں کے باوجود عمومی صورتحال خوفناک ہوگی۔ شاید ایک بہت بڑا بیکار طبقہ وجود میں آ جائے۔ غیر تربیت یافتہ ملازمین اور بے روزگاری دونوں مل کر شاید بہت بڑا بحران پیدا کر دیں۔ کوئی بھی انسانی روزگار آٹومیشن سے ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں رہے گا۔ 2050 تک نہ صرف تاحیات روزگار بلکہ تاحیات پیشہ کا تصور بھی بالکل دقیانوسی ہو چکا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں انسانوں پر ذہنی تناؤ بڑھے گا۔ بے روزگاری اور بیکاری کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کے ادویات کے استعمال میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ یقیناً ابھی یعنی باوقت تحریر یہ باتیں قیاس آرائیاں ہیں۔ آٹومیشن نے صنعتوں میں ہلچل ضرور پیدا کی ہے، مگر روزگار کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ ابھی یہ کہنا انتہائی دشوار ہے کہ مشینیں کب تک انسانوں کی جگہ لے لیں گی۔ اس کا بہت کچھ انحصار سیاسی فیصلوں اور ثقافتی تبدیلیوں سے ہی سامنے آئے گا۔ خاص طور پر ٹیکنالوجی کی پیش رفت اس حوالے سے فیصلہ کن ہوگی۔ تاہم ہم خواب خرگوش کے مزے نہیں لے سکتے۔ یہ باور کرنا خطرناک ہوگا کہ روزگار کی کمی نئی نوکریوں سے پوری کر لی جائیں گی۔ سیاسی اور سماجی انتشار اس قدر زیادہ ہے کہ سنجیدگی اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ 21ویں صدی میں انفوٹیک اور بایوٹیک سے پیدا ہونے والا چیلنج ماضی کے کسی بھی صنعتی چیلنج سے زیادہ بڑا اور ہولناک ہے۔ اب ہم مزید جنگوں اور خونی انقلابات کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس بار ناکامی نیوکلیئر جنگ کی صورت میں ہی سامنے آئے گی۔ جینیاتی انجینئرنگ سے نہ جانے کیسے کیسے افریت سامنے آئیں گے۔ کرۂ ارض پر زندگی مکمل طور پر خطرے میں پڑ جائے گی۔ فرام ایکسپلوئٹیشن ٹو ارریلیونس، استحصال سے لاتعلقی تک۔ روزگار کے بحران سے بچنے کے 3 راستے نظر آتے ہیں۔ نوکریوں کے ضیاع سے بچنا قابل عمل اور دانش مندی نہیں، کیونکہ روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فوائد سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ حکومتیں شاید یہ کوشش کریں کہ آٹومیشن کے نفاذ کی رفتار سست رکھی جائے تاکہ اچانک صدمات اور بھونچال سے بچا جا سکے۔ ٹیکنالوجی کبھی بھی جبر کی صورت نہیں بنی، اور یہ کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ وہ لازماً ہوگا ہی۔ یہ ممکن ہے کہ حکومتیں ٹیکنالوجی کا راستہ کامیابی سے روک سکیں اور اس سے ضروری کمرشل اور معاشی فائدے بھی سمیٹ سکیں۔ جیسے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کا راستہ سرکاری سطح پر روکا گیا ہے، جبکہ یہ اربوں خربوں کا کاروبار بن سکتا ہے۔ اگر تبدیلی کا عمل سست کر دیا جائے تو خاطر خواہ نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں، مگر اس کے لیے بھی حکومتوں کو عمر بھر کی تعلیم کے لیے مکمل سبسڈی کا انتظام کرنا ہوگا اور طویل عرصہ تک کے لیے سیفٹی نیٹ ورک مہیا کرنا ہوگا تاکہ لوگ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر سکیں۔ مگر یہ واضح نہیں کہ لوگ ساری زندگی تیزی کے ساتھ پیشہ ورانہ تبدیلیاں برداشت کر پائیں گے یا نہیں۔ یقیناً ایک بہت بڑا طبقہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ تو پھر بے روزگار بیکار دنیا کیا کرے گی؟ اس کے لیے نئے معاشرتی نمونے ڈھونڈنے ہوں گے یا تیار کرنے ہوں گے، مگر اس سے بھی پہلے دیانتداری سے اعتراف کرنا ہوگا کہ موجودہ معاشی اور سیاسی نظام درپیش چیلنج سے نبردآزما نہیں ہو سکتا۔ شاید کچھ لوگ کہیں کہ انسان کبھی بھی معاشی طور پر لاتعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ صارف تو وہی رہے گا، یعنی کنزیومر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مستقبل میں انسان صارفین کی ضرورت بھی شاید نہ رہے۔ روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپنی ہی ضروریات ہوں گی، وہ ایک دوسرے کے صارف بھی ہو سکتے ہیں۔ شاید انہیں اس بات کی ضرورت ہی نہ رہے کہ انسان ان سے کچھ خریدیں۔ حقیقت یہ ہے کہ الگوریدم پہلے ہی تاجر اور بیوپار بن چکے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں وہ بانڈ کے اہم خریدار بن چکے ہیں۔ مثلاً اشتہار کی دنیا میں اس وقت سب سے بڑا خریدار گوگل سرچ انجن الگوریدم ہے۔ ظاہر ہے کہ الگوریدم ہوش و حواس نہیں رکھتا، نہ جذبات رکھتا ہے، نہ خواہشات، اور نہ آئس کریم کھا سکتا ہے۔ مگر آج کی دنیا میں بہترین آئس کریم کون سی ہے، اس کا فیصلہ گوگل رینکنگ کرتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب کوئی کتاب اشاعت کے لیے بھجواتا ہوں تو ناشر کے ساتھ ساتھ الگوریدم کی مہارت درکار ہوتی ہے جو زبان کی تصحیح کرتا ہے۔ بہر صورت
ہمیں روزگار سے زیادہ انسانوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں انہیں لاتعلقی سے بچانا ہوگا۔ ایک ایسا معاشرتی نمونہ تیار کرنا ہوگا جس میں بے روزگار دنیا کی جسمانی اور نفسیاتی بقا کا سامان وافر دستیاب ہو سکے۔ اگر ہم عالمی سطح پر نئے متحد انسانی معاشرے تشکیل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الگوریدم وغیرہ ہمارے لیے نعمت سے کم نہ ہوں گے، مگر یہ بات ہمارے لیے ہولناک بھی ہو سکتی ہے کہ اختیارات سارے الگوریدم کے ہاتھوں میں چلے جائیں۔ اس طرح ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کا عروج ہوگا اور یہ لبرل کہانی کا افسوسناک اختتام ہوگا۔ تیسرا باب، لبرٹی یعنی آزادی۔ بگ ڈیٹا از واچنگ یو۔ بہت بڑا ڈیٹا تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ لبرل کہانی میں انسان کی آزادی اولین قدر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اختیار سارا کا سارا فرد کے آزاد ارادے سے برآمد ہوتا ہے، جس کا اظہار اس کے جذبات، احساسات اور خواہشات میں ہوتا ہے۔ سیاست میں لبرلزم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ووٹر سے بہتر رائے کسی کی نہیں، لہٰذا جمہوری انتخاب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ معیشت میں لبرلزم کا موقف ہے کہ گاہک ہمیشہ صحیح ہے۔ اس طرح آزاد منڈی کے اصولوں کی واہ واہ کی جاتی ہے۔ ذاتی معاملات میں لبرلزم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اپنے دل کی سنیں، اپنی آزادی کا بھرپور استعمال کریں، مگر دوسروں کی آزادی میں دخل اندازی سے بچیں۔ یہ شخصی آزادی لبرل انسانی حقوق کی روح ہے۔ مغرب کے سیاسی بیانیہ میں لبرل کی اصطلاح کبھی کبھی زیادہ تنگ دائرے میں استعمال ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگ خاص معاملات میں حقوق کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم جنس پرستوں میں شادی، ہتھیاروں کی روک تھام اور اسقاط حمل وغیرہ۔ اکثر نام نہاد قدامت پرست بھی لبرل تصور جہاں تسلیم کرتے ہیں، بالخصوص امریکہ میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کو جب لڑائی سے فرصت ملتی ہے، یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ وہ لبرل اقدار پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، جیسے شفاف انتخابات، آزاد عدلیہ اور انسانی حقوق وغیرہ۔ خاص طور پر ماضی قریب میں دائیں بازو کے ہیروز رونالڈ ریگن اور مارگریٹ تھیچر نہ صرف آزاد معاشی پالیسیوں کے چیمپئن تھے بلکہ فرد کی آزادی کے معاملات میں بھی کامیاب ثابت ہوئے۔ 1987 کے معروف انٹرویو میں مارگریٹ تھیچر نے کہا تھا، معاشرہ نام کی کوئی شے نہیں ہے، بس مردوں اور عورتوں کی ایک زندہ نسل ہے، اور ہمارے معیار زندگی کا انحصار اس بات پر ہے اور رہے گا کہ کون کتنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے۔ کنزرویٹو جماعت میں تھیچر کے ورثاء لیبر پارٹی کی اس بات سے متفق ہیں کہ سیاسی اختیار فرد کی آزادی سے ہی برآمد ہوتا ہے، لہٰذا جب برطانیہ کو یورپی یونین سے علیحدگی کی ضرورت پیش آئی، وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے ملکہ الزبتھ یا آرچ بشپ آف کینٹربری سے نہیں پوچھا کہ کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ پارلیمان سے بھی نہیں پوچھا کہ بلکہ انہوں نے ریفرنڈم کروایا اور ہر برطانوی سے پوچھ لیا کہ وہ اس حوالے سے کیا محسوس کرتے ہیں۔ شاید آپ کہیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کہ بجائے سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، مگر یہ عام غلط فہمی ہے۔ ریفرنڈم اور انتخابات ہمیشہ انسانوں کے احساسات سے متعلق ہی ہوتے ہیں، ان کا عقل و شعور سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر جمہوری فیصلوں میں کوئی معقولیت ہوتی تو ہر فرد کو یہ آزادی کبھی نہ دی جاتی بلکہ ووٹ کا حق دیا ہی نہ جاتا۔ اس بات کے شواہد عام ہیں کہ کچھ لوگ دیگر بہت سے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور سیاسی شعور کے حامل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بات احساسات کی ہو تو آئنسٹائن اور رچرڈ ڈاکنز کسی بھی عام آدمی سے برتر نہیں۔ یہ احساسات صرف ووٹرز پر ہی نہیں، سیاستدانوں کی فیصلہ سازی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جیسا کہ بریگزٹ ریفرنڈم کے مرحلہ میں جگہ جگہ نظر آیا۔ انسانی احساسات پر ایسا انحصار شاید لبرل جمہوریت کا کمزور پہلو ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیجنگ میں یا سین فرانسسکو میں اس قابل ہو سکے کہ لوگوں کے دلوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہیک کر سکے اور اپنی مرضی پر چلا سکے تو پھر کیا ہوگا؟ جمہوری سیاست محض جمہوری تماشا بن کر رہ جائے گی۔ لسن ٹو دی الگوریدم۔ الگوریدم کیا کہتا ہے؟ سنیے۔ فرد کی شخصی آزادی، احساسات اور خواہشات پر لبرلزم کا اعتقاد نہ فطری ہے نہ قدیم ہے۔ ہزاروں سالوں سے انسان کا ایمان رہا ہے کہ حکم صرف آسمانی قوانین کا ہے، ان میں انسانی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں، اس لیے تقدیس صرف حکم خدا کی ہے۔ فقط چند صدیوں پہلے اختیارات آسمانی دیوتاؤں سے انسانوں کو منتقل ہوئے، جلد یہ اختیارات انسانوں سے الگوریدم کو منتقل ہو جائیں گے۔ جس طرح آسمانی خدائی نے دیوتاؤں کو اختیارات دیے تھے، جس طرح لبرل کہانی نے انسانوں کو اختیارات منتقل کیے، بالکل اسی طرح آنے والی ٹیکنالوجیکل انقلاب شاید بگ ڈیٹا الگوریدم کی اتھارٹی مستحکم کر دے گا اور فرد کی آزادی دفن کر دے گا۔
جیسا کہ گزشتہ باب میں ذکر آ چکا ہے کہ ہمارے جسم اور دماغ کی سائنسی کارکردگی بتاتی ہے کہ جذبات و احساسات کا کسی روح سے کچھ لینا دینا نہیں، اس سے کوئی آزاد ارادہ برآمد نہیں ہوتا، بلکہ یہ بائیو کیمیکل میکنزم کا نتیجہ ہے۔ یہ طریقہ تمام ممالیہ اور پرندے بقا اور زندگی میں امکانات کے شمار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ احساسات کا بصیرت اور آزادی سے کوئی تعلق نہیں، ان کا سارا انحصار عدد و شمار پر ہے۔ جب کوئی بندر، چوہا یا انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ کے کروڑوں نیورونز متعلقہ ڈیٹا کا حساب کتاب لگا کر جان لیتے ہیں کہ موت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اخلاقی احساسات جیسا کہ غصہ، شرمندگی اور معافی وغیرہ سب نیورل میکنزم سے برآمد ہوتے ہیں جو انسانی گروہوں میں تعاون و یکجائی کے امکانات بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تمام بائیو کیمیکل الگوریدم کروڑوں سالوں کے ارتقاء سے ترقی کی موجودہ شکل اختیار کر سکے ہیں۔ اگر کسی قدیم انسان نے کوئی غلطی کی تو احساسات تشکیل دینے والی جینز نے اگلی نسل میں ان کی منتقلی روک دی۔ اس طرح احساسات معقولیت سے متضاد نہیں، بلکہ یہ ارتقائی معقولیت کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ ہم عام طور پر یہ سمجھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ احساسات در حقیقت عدد و شمار کا نتیجہ ہیں، کیونکہ ہم ان کے تیز رفتار عمل کو محسوس نہیں کر پاتے اور یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ کوئی پراسرار آزاد ارادہ ہے جو ہمارے احساسات پیدا کرتا ہے۔ ہمارے احساسات کی تشکیل اور ان کا شماریاتی نظام کائنات کا وہ بہترین فیصلہ ساز پروگرام ہے جو بتاتا ہے کہ آیا ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کس سے شادی کرنی چاہیے اور کس کو ووٹ دینا چاہیے، اور کوئی خارجی نظام اس بات کی امید نہیں کر سکتا کہ وہ ہم سے بہتر ہمارے احساس کو سمجھ سکتا ہے۔ تمام عملی مقاصد کے لیے یہ دلیل معقول ہے کہ کوئی خارجی قوت ہمارے خواہشات اور ارادوں کو نہیں جان سکتی، یہی ہمارا آزاد ارادہ ہے۔ اسی دلیل کی بنیاد پر لبرلزم لوگوں کو اس ذہن سازی میں حق بجانب ہے کہ وہ کسی پادری اور سیاسی مداری کے بجائے اپنے دل کی سنیں۔ تاہم جلد کمپیوٹر الگوریدم انسان کی نسبت ان کے احساسات کا حساب کتاب زیادہ بہتر کر سکیں گے، زیادہ بہتر مشورے دے سکیں گے۔ لبرلزم کا آزاد ادارہ ایک دیو مالائیت بن کر رہ جائے گا اور اس کے عملی فوائد شاید باقی نہ رہیں۔ ہم اس وقت دو بڑے انقلابات کے درمیان ہیں۔ ایک جانب بائیولوجسٹ انسانی جسم کے اسراروں کا کھوج لگا رہے ہیں، خاص طور پر دماغ اور احساسات کا۔ دوسری جانب کمپیوٹر سائنٹسٹ ہمیں ڈیٹا پروسیسنگ کی انتہا بے مثال قوت مہیا کر رہے ہیں۔ جب بائیوٹیک انقلاب انفوٹیک انقلاب میں ضم ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا ڈیٹا الگوریدم پیدا کرے گا جو ہمارے احساسات ہم سے بہتر انداز میں سمجھ سکے گا۔ تب شاید اختیارات غالباً انسانوں سے کمپیوٹر کو منتقل ہو جائیں گے۔ آزاد ارادے سے متعلق ہماری خام خیالی ختم ہو جائے گی۔ ادویات کے شعبے میں یہ پہلے ہی ہو رہا ہے کہ میڈیکل کی دنیا میں اہم ترین فیصلے آج ڈاکٹرز کی مشاورت یا مریض کی کیفیات یا بیماریوں کی نوعیت دیکھ کر نہیں کیے جا رہے، بلکہ کمپیوٹر کے عدد و شمار پر ہو رہے ہیں جو ہمارے اجسام کا مطالعہ ہم سے بہتر انداز میں کر رہے ہیں۔ چند دہائیوں میں ہمارے بائیو میٹرک ڈیٹا کی مدد سے بگ الگوریدم 24 گھنٹے ہماری صحت کی خبر رکھ سکے گا۔ یہ بہت ہی ابتدائی سٹیج پر انفلوئنزا، کینسر یا الزائمر کا پتہ لگا سکے گا، مناسب دوا، خوراک اور دیگر ضروریات سے آگاہ کر سکے گا، ہماری مخصوص جسامت، ڈی این اے اور شخصیت کے اعتبار سے رہنمائی کر سکے گا۔ تاریخ میں پہلی بار لوگ بہترین طبی سہولیات سے بہرہ مند ہو سکیں گے، مگر ایک مشکل درپیش ہوگی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی طبی نسخہ ملتا ہی رہے گا، کیونکہ الگوریدم جسم میں ہر کمی اور مسئلہ پر نظر رکھے گا اور ٹوکتا رہے گا کہ اگر آپ نے اس کا مشورہ نہ مانا تو ہیلتھ کارڈ بیکار ہو جائے گا۔ جب بائیو میٹرک سینسر کے چند سیلز کا کھوج لگا کر رپورٹ کر دے گا اور یہ رپورٹ آپ کی والدہ سے لے کر باس تک پہنچ جائے گی تو پھر آپ کو تمباکو نوشی چھوڑنی ہی پڑے گی۔ دی ڈرامہ آف ڈیسیجن میکنگ، فیصلہ سازی کا ڈرامہ۔ دوا سازی کے شعبے میں جو کچھ شروع ہو چکا ہے وہ اب زیادہ سے زیادہ شعبہ جات میں ہونے جا رہا ہے۔ بائیو میٹرک سینسر کی ایجاد چابی ہے جو لوگ پہن سکتے ہیں یا جسم میں لگوا سکتے ہیں۔ یہ جسم کے حیاتیاتی عمل کو الیکٹرونک معلومات میں ڈال سکتا ہے، اسے کمپیوٹر ذخیرہ کر سکتے ہیں اور اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں۔ بائیو میٹرک ڈیٹا اور کمپیوٹنگ طاقت مل کر انسان کی ساری خواہشات، فیصلے، خیالات اور احساسات ہیک کر سکتے ہیں۔ یہ جان سکتے ہیں کہ در حقیقت کون سا انسان کیا ہے۔ اکثر لوگ خود سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں۔ 2050 تک شاید الگوریدم آپ کو کچھ پرکشش خواتین اور مردوں کی تصاویر دکھائے اور آپ کی آنکھوں کی جنبش کا جائزہ لے۔
آپ کا بلڈ پریشر نوٹ کریں اور دماغ کی حرکات سمجھیں اور 5 منٹ میں آپ کی پسند آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ یوں آپ کو بہت سی بو رنگ سوپنوں سے بچا لے۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہیں گے تب بھی آپ امیزون، علی بابا اور سیکرٹ پولیس سے نہیں چھپ سکیں گے۔ یوں ہی آپ ویب استعمال کریں گے، یوٹیوب دیکھیں گے یا سوشل میڈیا فیڈ پڑھیں گے، الگوریدم بہت باریکی سے آپ کا جائزہ لے گا، تجزیہ کرے گا اور کوکا کولا والوں کو بتا دے گا کہ صارف کو ٹھنڈے مشروب کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی معلومات کی قدر و قیمت اربوں ڈالر تک جائے گی۔ جو لوگ خوشی خوشی الگوریدم کی نگرانی قبول کر لیں گے وہ اچھے مشورے حاصل کر سکیں گے، بہترین فیصلے کر سکیں گے۔ اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنی خواہش الگوریدم کو بتانے کے بجائے اسے ہی مشورہ دینے کا موقع دیں، کیونکہ وہ آپ کا تجزیہ آپ سے بہتر کر سکے گا۔ انجینئرز ان دنوں ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کر رہے ہیں جو آنکھوں اور چہروں کے پٹھوں کو حرکات سے جذبات و کیفیات معلوم کر سکیں۔ ایک اچھا کیمرہ ٹی وی سے منسلک کیجئے اور الگوریدم کو جائزہ لینے دیجئے کہ کس منظر سے آپ پر کیفیات کیا گزرتی ہے۔ اس کے بعد الگوریدم کو بائیو میٹرک سینسر سے منسلک کیجئے۔ وہ بتا دے گا کہ آپ کس منظر سے دل کی کیا کیفیت ہوئی اور بلڈ پریشر کی صورتحال کیا رہی، دماغ کس مرحلے پر کس طرح کام کر رہا تھا۔ یقیناً الگوریدم نامکمل ڈیٹا کے سبب مسلسل غلطیاں کرے گا، اسے نقص سے پاک ہونے کی ضرورت بھی نہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ انسانوں سے بہتر فیصلہ سازی کر سکے۔ اور یہ کچھ مشکل نہیں، کیونکہ اکثر لوگ خود کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھتے اور زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں سنگین غلطیاں کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ الگوریدم کی نسبت انسان ڈیٹا کی کمی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ آپ شاید الگوریدم کی بہت سی خامیاں گنوا دیں اور کہیں کہ لوگ اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، یعنی آپ جمہوریت کو دلیل بنائیں گے، مگر جمہوریت کیا ہے؟ ونسٹن چرچل کا مشہور بیان ہے کہ جمہوریت سے بدترین سیاسی نظام کوئی نہیں، صحیح یا غلط، لوگ کچھ بھی سوچیں، ہمارے پاس الگوریدم کے سوا کوئی متبادل نظام موجود نہیں۔ جوں جوں سائنسدان انسانی فیصلوں کی حیاتیاتی نوعیت گہرائی میں سمجھ رہے ہیں، الگوریدم پر انحصار کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے حکومتیں اور کارپوریشنز انسانی نظام زندگی کو ہیک کر لیں گی اور ہماری آراء کا انحصار الگوریدم کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، ہمیں اس پائلٹ کی طرح الگوریدم نظام پر بھروسہ کرنا ہوگا جو دوران پرواز مشینی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ چند ملکوں میں اور چند خاص حالات میں شاید لوگوں پر جبر کیا جائے گا کہ وہ بگ ڈیٹا الگوریدم نظام کے تابع ہو جائیں۔ ذرا سوچئے، صرف 2 دہائیوں میں اربوں لوگ گوگل سرچ انجن الگوریدم پر بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ در حقیقت ہم معلومات سرچ نہیں کرتے بلکہ گوگل کرتے ہیں اور ہماری ذاتی قابلیت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ آج سچ کا پیمانہ گوگل سرچ انجن الگوریدم بن چکا ہے۔ ایک بار جب مصنوعی ذہانت ہم سے بہتر فیصلہ کرنے لگے گی تو انسانیت کا سارا تصور ہی بدل جائے گا۔ لبرل جمہوریت، عیسائیت اور اسلام کا کیا بنے گا؟ جب فیصلہ سازی انسانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، جیسے جیسے فیصلوں کے لیے ہمارا انحصار آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بڑھتا جائے گا، انسانی زندگی سے فیصلہ سازی کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ سارا نظام ڈیٹا کا بہاؤ بن کر رہ جائے گا، ہمارے اجسام بائیو کیمیکل الگوریدم ہو کر رہ جائیں گے۔ دی فلاسفیکل کار، فلسفیانہ گاڑی۔ لوگ شاید اعتراض کہیں کہ الگوریدم ہمارے لیے کبھی اہم فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان فیصلوں کا ایک اخلاقی دائرہ ہوتا ہے اور الگوریدم اخلاقیات نہیں سمجھتے۔ لیکن اب یہ باور کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ الگوریدم ایسا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آج اسمارٹ فون اور خودکار گاڑی جیسے آلات وہ کام کر رہے ہیں جن پر کبھی انسان کی اجارہ داری تھی۔ یہ آلات اخلاقی مسائل سے نمٹ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ کھیلتے کھیلتے اچانک سڑک پر خودکار گاڑی کے سامنے آ جائے تو الگوریدم اعداد و شمار سے اس نتیجے پر پہنچے گا کہ فوری طور پر بچے کو بچانے کے لیے کسی دوسری لین پر منتقل ہو جائے۔ مگر ایسی صورت میں دوسری لین سے ٹرک سامنے آ گیا تو پچھلی نشست پر سوئے ہوئے گاڑی کے مالک کا بچنا کتنا ممکن ہوگا؟ 70%۔ اب الگوریدم کیا کرے گا؟ فلسفی ہزاروں سالوں سے ٹرالی مسائل پر بحث کر رہے ہیں۔ انہیں ٹرالی مسائل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جدید فلسفیانہ مباحث کی ٹیکسٹ بک مثالوں میں اسے ٹرالی کی شکل میں ہی پیش کیا جاتا ہے جو ریلوے ٹریک پر دوڑی چلی جا رہی ہو۔ اب تک ان فلسفیانہ مباحث نے شرمندگی کی حد تک رویوں پر بہت ہی کم اثر مرتب کیا ہے، کیونکہ بحرانوں کے دور میں انسانوں نے فلسفے چھوڑ کر جذبات اور احساسات کی پیروی کی ہے۔
سوشل سائنسز کی تاریخ کا ایک بہت ہی برا تجربہ اس وقت سامنے آیا جب دسمبر 1970 میں پرنسٹن تھیولوجیکل سیمینزی کے ایک طلبہ گروہ جو پریسٹائبرین چرچ میں وزارتوں کے لیے امیدوار تھا، کہا گیا کہ ہر طالب علم قریبی لیکچر ہال تک تیزی سے جائے اور ایک اچھے اسماروی پر تمثیلی قصہ سنائے، ایک ایسے یہودی کا قصہ جسے یروشلم سے عراق تک سفر کے دوران لوٹ لیا جاتا ہے اور ڈاکو اسے سڑک کنارے زخمی حالت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہاں سے ایک یہودی پادری اور لاوی یعنی معاون گزرتے ہیں، مگر وہ زخمی کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ ان کے بعد ایک سماروی، ایک یہودی فرقہ جسے انتہائی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے اور زخمی کی مدد کرتا ہے۔ اس قصے کا اخلاقی سبق یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے عمدہ اعمال کی بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے، فرقہ اور مذہبی وابستگی پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ہر طالب علم بڑے جوش میں لیکچر ہال تک پہنچا اور بہتر سے بہتر انداز میں یہ قصہ سنایا۔ تجربہ کرنے والوں نے ہال کے راستے میں ایک بیروپیہ بٹھا دیا جو بدحالی اور بیماری کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ اکثر طلبہ نے رک کر اس کی مدد تو درکنار ہال تک نہ پوچھا، بلکہ خستہ حال بیمار سے بچتے بچاتے ہال تک پہنچے۔ ہال تک جلد از جلد پہنچنے کے جذبے نے ان میں سے ایک غریب کی مدد کا جذبہ معدوم کر دیا تھا۔ اس تجربے میں یہ سب ناکام ہوئے تھے۔ انسانوں نے فلسفیانہ مشگافیوں اور اخلاقیات کے بے شمار کلیات گھڑ کر تاریخ کی مثالوں سے بوجھل بنا دیا ہے۔ حقیقی مثالی رویے کم ہی سامنے آئے۔ کتنے عیسائی ہیں جو اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دیتے ہیں، کتنے بت بخشو ہیں جو انانیت کے فریب سے آزاد ہوئے ہیں، اور کتنے یہودی ہیں جو اپنے پڑوسیوں سے وہی سلوک کرتے ہیں جو سلوک وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہی ہے فطرت کا وہ چناؤ جس نے انسانوں کو تشکیل دیا ہے۔ ممالیہ کی طرح انسان بھی زندگی اور موت کے فیصلے تیزی سے کرتے ہیں۔ ہم نے غصہ، شہوت اور خوف کروڑوں آباء و اجداد سے میراث میں پایا ہے، جو فطرت کے چناؤ میں کوالٹی کنٹرول سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، مگر بدقسمتی سے کوئی بہتری نہیں آئی۔ ذہنی تناؤ سے پریشان اور غصیلے ڈرائیور ہر سال 10 لاکھ لوگوں کو صرف ٹریفک حادثات میں مار دیتے ہیں۔ مذکورہ 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاقیات کے عملی مظاہرے بڑے مسائل سے دوچار رہے ہیں، جبکہ کمپیوٹر الگوریدم کے ساتھ کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فطرت کے کسی چناؤ کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے کوئی جذبات ہوتے ہیں۔ اس لیے بحران کے لمحات میں الگوریدم انسانوں سے بہتر اخلاقیات کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہر خودکار گاڑی ایک جیسی اخلاقی ہدایت پر کاربند ہوگی اور حادثات کے خدشات کی شرح ڈرامائی حد تک کم ہو جائے گی۔ اس طرح اخلاقیات کا فلسفہ انجینئرنگ کا مسئلہ بن جائے گا۔ فلسفی الگوریدم سے یقیناً غلطیاں ہوں گی، بہت سے لوگ زخمی ہوں گے، راہگیر مر جائیں گے، قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پہلی بار ایسا ہوگا کہ آپ کسی فلسفی الگوریدم کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ الگوریدم کو صرف انسانوں سے بہتر کارکردگی دکھانی ہوگی۔ یہ منطق صرف ڈرائیونگ تک ہی نہیں، دیگر کئی معاملات میں بھی یہ اسی طرح صادق آتی ہے۔ مثال کے طور پر نوکریوں کی درخواست میں سے بہترین کے انتخاب کے لیے الگوریدم کی مدد زیادہ مفید ہوگی، کیونکہ یہ ہر تعصب اور جانبداری سے آزاد ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اخلاقی ہدایات کی پروگرامنگ کے لیے فلسفیوں کی کافی اسامیاں مستقبل میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ، ڈیجیٹل آمریت۔ مصنوعی ذہانت عموماً لوگوں کو ڈرا دیتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تابع دار نہیں۔ سائنس فکشن فلموں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ روبوٹ اپنے ہی مالکان کے خلاف میدان میں اتر آئے، سڑکوں پر نکل آئے، قتل عام شروع کر دیا۔ حالانکہ حقیقت بالکل برعکس ہے۔ روبوٹ ہمیشہ تابع دار رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے مالک چڑ جائیں۔ جب تک کہ روبوٹ نیک دل مالکان کی اندھی تابع داری کریں، کوئی غلط بات نہیں، یہاں تک کہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ الگوریدم اخلاقیاتی میدان جنگ میں عملاً نظر آئیں گی۔ انسان جذبات اور غصے میں آ کر مفتوحین کو پامال کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، مگر الگوریدم روبوٹ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ انہیں ذاتی خوف یا نفرت کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود ہمیں قاتل روبوٹس تیار کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ ہمیشہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ پر چلتے ہیں۔ جب تک یہ کوڈ صبر، برداشت اور نیک عملی پر مبنی ہوں گے، روبوٹ ایک انسانی فوجی کا بہتر متبادل ہوگا۔ لیکن اگر یہ کوڈ ظلم و جبر اور استحصال پر مبنی ہوا تو تباہی آ جائے گی۔ روبوٹ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ان کی مصنوعی ذہانت نہیں، بلکہ ان کے مالکان کی مکارانہ اور ظالمانہ ذہنیت ہو سکتی ہے۔ ایسے قاتل روبوٹوں سے مسلح ظالم آمر بہت تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے کبھی یہ خوف نہیں ہوگا کہ روبوٹ کبھی بغاوت کر سکیں گے، خواہ وہ کتنے ہی امکانہ احکامات ان پر مسلط کریں۔ یہ خطرہ قاتل مشینوں تک محدود نہیں رہے گا،
جاسوسی کا نظام بھی اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اچھی حکومت کے تحت سرویلنس الگوریدم بہت ہی پسندیدہ نتائج سامنے لا سکتے ہیں، مگر یہی بگ ڈیٹا مستقبل کے بگ بردر کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یوں آرویلین سرویلنس سسٹم شاید ہر شہری کی جاسوسی پر منتج ہو۔ در حقیقت یہ معاملہ شاید ارائیول نظام کے تصور سے بھی ماورا ہو، ایک ایسی حکومت جو نہ صرف ہم سب کی خارجی سرگرمیوں پر نگران ہو بلکہ داخلی زندگیوں میں بھی دخیل ہو۔ ممکن ہے کہ ایسی کوئی حکومت ہر شہری کو بائیو میٹرک ڈیوائس پہننے یا نصب کرنے پر مجبور کرے۔ مثال کے طور پر فلسطین کے مقبوضہ علاقے مغربی کنارے غالباً غزہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کا سارا ڈیٹا اسرائیل کی گرفت میں ہے۔ جب یہاں سے کوئی فون کال ملاتا ہے یا سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ کرتا ہے، اسرائیلی مائکرو فونز، اسپائی سافٹ ویئر، ڈرونز کی گرفت میں سارا ڈیٹا آ جاتا ہے اور اسے چیک کیا جاتا ہے۔ یہی وہ انفوٹیک ہے کہ تھوڑے سے اسرائیلی فوجی بغیر جانی نقصان 25 لاکھ فلسطینیوں پر قابو رکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اواخر میں جمہوریتوں نے امریتوں کو پچھاڑ دیا۔ اس کی وجہ بہتر ڈیٹا پروسیسنگ تھی۔ معلومات اور فیصلے لوگوں اور اداروں کے درمیان رہ کر کیے گئے، جبکہ امریتوں نے معلومات اور ڈیٹا پروسیسنگ کو ایک ہی مقام پر محصور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سوویت یونین نے امریکہ کے مقابلے میں برے فیصلے کیے۔ یہی وجہ تھی کہ روسی معیشت امریکی معیشت سے آگے نہ نکل سکی۔ تاہم اب الگوریدم صورتحال کا رخ پلٹ دے گا۔ یہ ممکن ہو سکے گا کہ معلومات کا ذخیرہ بہت کم وقت میں ایک ہی جگہ جمع کیا جا سکے گا۔ مصنوعی ذہانت اب نظاموں کو مرکزیت عطا کرے گا۔ جیسے ہی الگوریدم ہمیں بہتر انداز میں سمجھنے لگیں گے، آمرانہ حکومتیں شہریوں پر بھرپور کنٹرول حاصل کر سکیں گی۔ ان حکومتوں کے خلاف کسی بھی قسم کی مزاحمت یکسر ناکام ہو جائے گی۔ یہ حکومت نہ صرف جان سکے گی کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو وہ کچھ محسوس کرنے پر مجبور کرے گی جو وہ چاہے گی۔ جمہوریت اپنی موجودہ حالت میں زندہ نہیں رہ پائے گی۔ لوگ ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ میں زندگی گزارنے کے عادی ہو جائیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ نیچرل اسٹوپیڈیٹی، مصنوعی ذہانت اور فطری حماقت۔ یہاں خوشی کی ایک خبر یہ ہے کہ چند دہائیوں تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈراؤنی رات سے ہمارا پالا نہیں پڑنے والا۔ اس دوران اس بات کا خطرہ نہیں کہ انسانیت صفحہ ہستی سے ہی مٹا دی جائے یا غلام بنا لی جائے۔ فی الحال ہم الگوریدم سے کام لینا شروع کریں گے، وہ بھی انسانوں پر بالادستی کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ مصنوعی ذہانت میں احساس و شعور کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ذہانت اور شعور و احساس بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی بھی باشعور یا حساس نہیں ہو سکتے۔ ذہانت میں مسائل حل کرنے کی اہلیت ہوتی ہے، جبکہ شعور غم، خوشی، درد، محبت وغیرہ محسوس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس شعور کی کوئی صورت اپنے لیے پیدا کر لے۔ ہماری علمی حالت ابھی ایسی نہیں کہ ہم باشعور کمپیوٹر سسٹم ایجاد کر سکیں، اس لیے مصنوعی ذہانت کو کافی عرصہ تک انسانی شعور سے کام چلانا پڑے گا۔ مگر انسان کی حماقتیں مشینی ذہانت سے کام لے کر دنیا کو تباہی تک لے جا سکتی ہیں۔ صرف ڈیجیٹل آمریت کا خطرہ ہی ہمارا منتظر نہیں، بگ ڈیٹا الگوریدم شاید آزادی بھی ختم کر دے۔ یہ شاید معاشروں میں انتہائی عدم برابری پیدا کر دے۔ تمام دولت اور طاقت شاید چند عالمی اشرافیہ کے ہاتھوں میں چلی جائے، جبکہ اکثریت استحصال کے کرب سے بھی دوچار نہ ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یعنی لا تعلقی کے بحران میں مبتلا کر دی جائے۔ چوتھا باب، ایکویلٹی، مساوات۔ دوز ہو آن دی ڈیٹا آن دی فیوچر۔ جن کے پاس ڈیٹا ہے مستقبل ان ہی کا ہے۔ چند دہائیوں سے دنیا بھر کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ انسانیت عالمی مساوات کی جانب بڑھ رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور عالمگیریت کی مدد سے یہ عمل جلد مکمل ہو جائے گا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ 21ویں صدی دنیا کی تاریخ میں زیادہ عدم مساوات پر مبنی معاشرے تشکیل دے رہی ہے۔ اگرچہ عالمگیریت اور انٹرنیٹ نے ملکوں کے درمیان فاصلے گھٹا دیے ہیں، مگر یہ ساتھ ساتھ معاشرتی طبقات کے درمیان دوریاں بھی بڑھا رہی ہے۔ اب جب کہ یہ لگ رہا ہے کہ انسانیت عالمگیر اتحاد بننے جا رہی ہے، شاید انسانوں کے مختلف طبقات خود ہی حیاتیاتی درجہ بندی میں تقسیم ہو جائیں۔ معاشرتی عدم برابری نئی بات نہیں، پتھر کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ 30,000 سال قبل انسانوں کے چند گروہوں نے اپنے ساتھیوں کی باقیات شاندار مقبروں میں محفوظ کی تھیں۔ ان میں جواہرات اور شاہکار فنی نمونے وغیرہ بھی ملتے ہیں، جبکہ دیگر بہت سے انسانوں کو انہوں نے محض زمین کھود کر دفنایا۔ حالانکہ یہ شکاری بعد میں انسانوں کی نسبت معاشرتی برابری کے زیادہ قائل تھے، کیونکہ ان کے ہاں جائیداد یا ملکیت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔
زرعی انقلاب کے بعد جائیداد، ملکیت اور عدم مساوات کا فساد بڑھتا چلا گیا۔ جیسے جیسے انسان زمینوں، مویشیوں، باغات اور آلات کے مالک بنتے گئے، ظالم اجارہ دار خاندانی سلسلوں پر مبنی معاشرے ابھرے۔ چھوٹی سی اشرافیہ نسلوں تک دولت اور طاقت پر قابض رہتی تھی۔ انسانوں نے یہ ظالمانہ نظام فطری اور الیاتی سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ یہ ظالمانہ طرز حکمرانی نہ صرف رائج تھا بلکہ مثالی بھی سمجھا جاتا تھا۔ اشرافیہ اور عوام کی اس درجہ بندی کے بغیر نظم و ضبط کیسے قائم رہ سکتا تھا؟ پادریوں، فلسفیوں اور شاعروں سب نے دنیا پر واضح کیا تھا کہ انسانی جسم کے اعضاء کی مانند معاشرتی طبقات بھی برابر نہیں ہوتے۔ پیروں کو لازماً سر کا احترام کرنا چاہیے۔ انسانی معاشرے میں مساوات صرف انتشار ہی کا سبب ہو سکتی ہے۔ تاہم دور جدید کے آخر تک مساوات تقریباً تمام معاشروں میں مثالی حیثیت کر گئے۔ اس معاشرتی برابری کے رواج میں کمیونزم اور لبرلزم کے نظریات کا جزوی کردار رہا ہے۔ اس میں صنعتی انقلاب کا بھی بہت کردار رہا ہے جس نے عوام کو بہت اہمیت دی۔ صنعتی معیشتوں نے عام مزدور عوام پر اور صنعتی افواج نے عام سپاہیوں پر کافی انحصار کیا۔ جمہوری اور آمر دونوں حکومتوں نے صحت عامہ، تعلیم اور عام فلاحی کاموں میں بھرپور اخراجات کیے، کیونکہ انہیں کروڑوں صحت مند مزدوروں کی ضرورت رہی تاکہ پیداوار اچھی رہے اور کروڑوں صحت مند فوجی جنگیں لڑ سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 20ویں صدی میں طبقاتی فرق کافی کم رہا۔ 21ویں صدی کے ابتدائی سالوں تک لوگوں کی توقع یہی رہی کہ طبقاتی کشمکش میں تیزی سے کمی آئے گی، خاص طور پر عالمگیریت دنیا بھر میں معاشی خوشحالی لائے گی۔ بھارت اور مصر کے لوگ فن لینڈ اور کینیڈا کے لوگ جیسے معیار زندگی اپنا سکیں گے۔ ایک پوری نسل ان ہی امیدوں کے ساتھ جوان ہوئی، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ امیدیں پوری نہ ہوں۔ معاشروں کے اندر اور ان کے مابین عدم مساوات تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ محض چند گروہ عالمگیریت کے فائدے سمیٹ رہے ہیں جبکہ اربوں لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ آج 1% عمرہ آدھی دنیا کی دولت کے مالک بن چکے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ صرف 100 عمرہ کی دولت 4 ارب انسانوں کی مجموعی کمائی سے زیادہ ہے۔ یہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ابواب میں واضح کیا جا چکا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اربوں انسانوں کی ملازمتیں ہی ختم کر دے گی اور مزدور منڈی میں ان کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ اس طرح ان کی سیاسی اور معاشی قدر بھی گھٹا دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بائیو ٹیکنالوجی انقلاب شاید انسانوں کی معاشی عدم برابری کو حیاتیاتی عدم برابری میں ڈھال دے گی۔ عمرہ اب صرف سٹیٹس ہی کے خریدار نہیں رہیں گے بلکہ نئی زندگی بھی خرید سکیں گے۔ نئے طبی تجربے زندگی کی میعاد بڑھا سکیں گے اور جسمانی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں گے۔ دنیا بھر میں انسان شاید حیاتیاتی طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پوری تاریخ میں عمرہ اور اشرافیہ نے یہ باور کیا کہ وہ سب سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقتدار اور اختیار کے مالک ہیں۔ جہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں ایسا سمجھنا درست نہیں تھا۔ ایک عام ڈیوک ایک عام کسان سے زیادہ باصلاحیت نہیں تھا۔ ڈیوک کی بالادستی صرف ناانصافی اور ظلم و زیادتی کا نتیجہ تھی۔ تاہم سال 2100 میں ایک امیر آدمی شاید حقیقی طور پر زیادہ باصلاحیت اور زیادہ ذہانت حاصل کر سکے گا۔ ایک بار جب امیر اور غریب کے درمیان جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کا فرق بڑھنے لگے گا تو پھر اسے گھٹانا ممکن نہ رہے گا۔ مصنوعی ذہانت اور بائیو انجینئرنگ کی مشترکہ پیش رفت شاید انسانوں کو 2 واضح طبقات میں تقسیم کر دے، سپر ہیومن اور نچلے طبقے کا عظیم بیکار امبو۔ اس طرح اکثریت کا مستقبل چھوٹی سی اشرافیہ کی مٹھی میں ہوگا۔ فرانس اور نیوزی لینڈ جیسے ملکوں میں جہاں فلاحی ذمہ داریاں پہلے ہی ریاست بخوبی نبھا رہی ہے، اکثریت کی فلاح آسان ہوگا، مگر چین، بھارت، برازیل اور جنوبی افریقہ جیسے ملکوں میں جیسے ہی اکثریت کی معاشی قدر کم ہوگی، طبقاتی فرق شاید بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس طرح دنیا میں متحد عالمگیریت کی بجائے شاید طبقاتی امتیاز کا نظام رائج ہو جائے گا۔ انسان مختلف حیاتیاتی ذاتوں اور انواع میں تقسیم ہو جائیں گے۔ غالباً روس اور امریکہ کی اشرافیہ باہم مل جائیں اور باقی دنیا کے غریب لوگوں پر حکومت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اشرافیہ مخالف پاپولر سیاست مقبول ہو رہی ہے۔ اگر ہم محتاط نہ ہوئے تو سلیکون ویلی ٹائکونز کے پوتے نواسے بالادست انواع کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ آگے چل کر شاید صورتحال دنیا کی عالمگیریت کو الٹے قدم چلنے پر مجبور کر دے۔ ممکن ہے کہ اشرافیہ اپنی ایک تہذیب تشکیل دیں اور اونچی دیواروں والے قلعے اٹھا دے جس کے باہر اربوں بربر انسانوں کی اجاڑ غریب دنیا لاتعلق چھوڑ دی جائے۔ 20ویں صدی میں صنعتی تہذیب نے بربروں کو سستی مزدوری، خام مال اور منڈی کے لیے استعمال کیا، لہٰذا وہ نظام میں جذب کر لیے گئے۔
مگر 21ویں صدی میں بعض از صنعتی تہذیب کا انحصار زیادہ تر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بائیو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی پر ہے، جو شاید اسے مکمل طور پر انسان مزدور سے بے نیاز و لاتعلق کر دے گا۔ صرف چند طبقات نہیں بلکہ پورے ملک اور براعظم لاتعلقی کے بحران میں گر جائیں گے۔ ڈرونز اور روبوٹس کے اثار میں محفوظ قلعے شاید خود ساختہ تہذیبی زون بن کر رہ جائیں، یہ خود کو باقی دنیا سے الگ تھلگ کر دیں، جہاں سائبورگز ایک دوسرے سے لاجک جنگ میں الجھ جائیں، جبکہ باقی دنیا میں بربر ایک دوسرے سے کلاشنکوف اور خنجروں کے ذریعے بام دست و گریبان ہوں۔ Who owns the data؟ ڈیٹا کے مالک کون ہیں؟ اگر ہم ساری طاقت اور دولت کو چھوٹی سی اشرافیہ کی مٹھی میں نہیں دیکھنا چاہتے تو ہمیں ڈیٹا کی ملکیت ریگولیٹ کرنا ہوگی۔ قدیم زمانوں میں اراضی سب سے اہم جائیداد ہوا کرتی تھی، اس کے لیے بڑی سیاسی تگ و دو رہتی تھی، اور جب زیادہ سے زیادہ زمین کی ملکیت چند ہاتھوں میں چلی جاتی تھی تو طبقہ اشرافیہ وجود میں آ جاتا تھا۔ دور جدید میں مشینیں اور فیکٹریاں زمین سے زیادہ اہم اثاثہ بن گئیں۔ 21ویں صدی میں ڈیٹا زمین اور مشین دونوں کی اہمیت کو گہرا دے گا۔ ڈیٹا کے بہاؤ پر کنٹرول کی کشاکش چھڑ جائے گی۔ اگر سارا ڈیٹا چند ہاتھوں میں چلا گیا تو انسان مختلف انواع میں تقسیم ہو کر رہ جائیں گے۔ ڈیٹا کے اصول کی جنگ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ گوگل، فیس بک، بیڈو اور دیگر میں ڈیٹا کی جنگ زوروں پر ہے۔ ان جائنٹس نے تفریحی معلومات اور دیگر خدمات کے ذریعے ہماری توجہ سمیٹ لی ہے۔ ہماری یہ توجہ اشتہار بنانے والوں کو بیچی جا رہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور اصل فائدہ یہ ہمارے ڈیٹا کی معلومات سے حاصل کرتے ہیں۔ در حقیقت ہم ان کے گاہک نہیں بلکہ پروڈکٹ ہیں۔ ڈیٹا کی یہ جنگ کاروبار کا بالکل نیا نمونہ سامنے لا رہی ہے، جس کا پہلا شکار خود اشتہاری صنعت ہوگی۔ اس نمونے کے تحت اجارہ داری انسانوں سے الگوریدم کو منتقل ہو رہی ہے۔ اس میں اشیاء کے انتخاب اور خریداری کا اختیار بھی شامل ہوگا۔ ایک بار جب الگوریدم نے ہمارے لیے اشیاء کا انتخاب اور خریداری شروع کر دی تو اشتہاری صنعت بیکار ہو جائے گی۔ گوگل کی مثال سامنے ہے۔ یہ ہمیں دنیا بھر میں سے بہترین پروڈکٹ بہت آسانی سے ڈھونڈ کر پیش کر دیتا ہے۔ جب ہم اپنے غیر متوازن احساسات کے بجائے گوگل کے مشورے پر اشیاء کا انتخاب کریں گے اور بہترین نتائج حاصل کریں گے تو آپ سوچ لیجئے اشتہاری صنعت کا کیا بنے گا۔ عام انسانوں کے لیے یہ عمل روکنا انتہائی دشوار ہوگا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ چند مفت ای میل سروسز اور تفریحی ویڈیوز کے عوض لوگ اپنا قیمتی اثاثہ یعنی ذاتی ڈیٹا خوشی کمپنیوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے افریقیوں اور دیسی امریکیوں نے اپنی پوری اراضی چند معمولی اشیاء کے عوض استعمار قوتوں کے حوالے کر دی تھی۔ اب عام لوگ آن لائن سروسز میں اس طرح پھنس چکے ہیں کہ ڈیٹا کا بہاؤ روکنا محال ہوگا۔ انسان مشینوں سے اس طرح مدغم ہو گئے ہیں کہ الگ ہونے پر انسانوں کی بقا ممکن نہ رہے گی۔ ہر طرح کی سہولیات سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا ذاتی ڈیٹا کس کے قبضے میں جا رہا ہے، میرے ڈی این اے کا ریکارڈ کس کی ملکیت بن چکا ہے، حکومت کے قبضے میں ہے یا کسی بڑی کارپوریشن کے پاس۔ اگر حکومتیں ڈیٹا کو قمیانے کی کامیاب کوشش بھی کریں تب بھی کسی حد تک ڈیجیٹل امریت کا اثر و رسوخ قائم رہے گا۔ تاہم میرا خیال ہے کہ ڈیٹا سیاستدانوں کے حوالے کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ کارپوریشنز پر ہی بھروسہ کر لیا جائے۔ میں ولادیمیر پیوٹن کی نسبت اپنا ڈیٹا مارک زکربرگ کو منتقل کرنا زیادہ پسند کروں گا۔ گو کہ کیمبرج اینالیٹکا اسکینڈل کے بعد فیس بک بھی زیادہ قابل بھروسہ نہ رہا۔ ڈیٹا کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے گا؟ یہ اس دور کی سیاسی پالیسی کا اہم ترین سوال ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جلد جواب نہ دے سکے تو ہمارا سیاسی و معاشرتی نظام ڈھہ جائے گا۔ لوگ پہلے ہی یہ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں لوگ اس لبرل کہانی پر اعتبار کھو رہے ہیں جو ایک دہائی پہلے تک ناقابل شکست لگ رہی تھی۔ ہم یہاں سے کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم کس طرح بائیو ٹیک اور انفوٹیک انقلابات سے نبرد آزما ہو سکیں گے؟ ممکن ہے کہ سائنسدان اور کاروباری حضرات خود ہی کوئی ٹیکنالوجیکل حل نکال لیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ جب دنیا بھر کے معاشروں میں عدم مساوات خطرناک حد تک بڑھ جائے تو مارک زکربرگ اپنے 2 ارب دوستوں کی مدد سے عالمی سطح پر کوئی مشترکہ قدم اٹھا سکے۔